اهدنا الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، اور کیا ہو گیا تمہیں کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی. لا يستوي منکم، نہیں برابر تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بہت بڑے ہیں درجوں میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور قتال کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اچھا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحدید کا پہلا رکوع آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس مال میں سے جو کل کسی اور کے ہاتھ میں تھا آج تمہارے قبضے میں آیا ہے. تو اس سے یہ مفہوم سمجھ میں آیا کہ یہ مال ہمیشہ تمہارے پاس نہ تھا اور نہ رہے گا، بلکہ عنقریب پھر تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور تم خالی ہاتھ ہو جاؤ گے. اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آج کے سبق میں فرمایا ترغیب کا ایک دوسرا انداز اختیار کیا. فرمایا کہ آسمان و زمین کے سارے خزانوں کا حقیقی اور سچا وارث کون ہے؟ اللہ. جب اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کا تو مال ہے، تمہارا تو نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے جب میرے راہ میں خرچ کرو تو تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ تمہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے. چنانچہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے، یعنی اللہ ہی حقیقی سچا وارث ہے آسمانوں اور زمین کا. اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو.
جو بھی خزانے ہیں کائنات کے اندر یہ اللہ ہی کے ہیں، دیا ہوا اللہ ہی کا ہے۔ یہ الگ بات ہے اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفجر میں کہ اما بعض لوگ ایسے ہیں اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، کہ اللہ اس کو مال دیتے ہیں، نعمت دیتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتا ہے، بس یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ لیکن کئی مال والے ایسے ہیں، اللہ نے مثالیں بیان کی قرآن پاک میں، کہ جن کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس مال میں سے اللہ کا حصہ اور حق انہوں نے نہیں نکالا تو برباد بھی ہوئے۔ جیسے قارون کو اللہ نے کتنا مال و دولت دیا، آخر تباہ و برباد ہوا، زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ اسی طرح سورۃ القلم میں اللہ باغ والوں کا قصہ بیان کرتے ہیں، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون وطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ فرمایا کہ ایک باغ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان کے اندر باغ میں بڑے پھل تھے، انہوں نے کہا کہ صبح سویرے سویرے ہم اندھیرے منہ جا کر سارے باغ کا پھل اتار لیں گے تاکہ کسی مسکین کو نہ دینا پڑے۔ اب وہ رات کے وقت ہی اٹھ کر چلے گئے تاکہ باغ کا پھل اتار کے لے آئیں، کیونکہ صبح کے وقت تو کوئی فقیر غریب دیکھ لیں گے، پھر ان کو دینا پڑے گا تو اللہ کے نام پہ ہمیں دینا نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ میں پہنچنے سے پہلے پہلے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جب گئے تو کہنے لگے یار یہ تو کوئی اور جگہ پہ آ گئے، شاید اندھیرے میں راستہ بھول گئے۔ پھر دیکھا نہیں، راستہ تو نہیں بھولے، بل نحن محرومون، یہاں تو باغ ہے کوئی نہیں، سارا ہی اللہ تعالیٰ نے میری میٹ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میرے نام پہ دینے سے مال برباد نہیں ہوتا بلکہ مال محفوظ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے نام پہ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ اصل وارث تو اللہ ہی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ ہی وارث ہے آسمان و زمین کے خزانوں کا، تم اللہ تعالیٰ کے نام پر دیا کرو۔ ایک آدمی جا رہا ہے، حدیث پاک میں واقع ہے، آسمان پہ بادل آیا اور ایک آواز سنائی دی، اسق حدیقۃ فلان ابن فلاں، کہ جو فلاں فلاں کا بیٹا ہے نا، جاؤ اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ بادل ایک جگہ برسا اور جناب وہ پتھریلی زمین پر پانی جمع ہوا اور وہ ایک نالی کی صورت میں بہتا ہوا آگے گیا۔ آگے ایک شخص بیلچہ لے کر کھڑا تھا، اس نے سارا وہ پانی اپنے باغ کو لگا لیا۔ اس شخص نے اس سے نام پوچھا، اس نے وہی نام بتایا جو بادل میں سنا تھا۔ حیران ہو گیا کہ یار باقی لوگوں کے باغ پر پانی نہیں برسا اور اسپیشل تیرے لیے برسا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا عمل یہ کرتا ہوں کہ جب میرے باغ کی آمدنی اور پھل تیار ہوتا ہے اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک بیج کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کے لیے، اور تیسرا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ حالانکہ تیسرا حصہ اللہ نے مقرر نہیں کیا، لیکن میں تیسرا حصہ ہی دے دیتا ہوں سارا اللہ کے نام پر۔ کہنے کہ میرا یہی عمل ہے، اللہ کی قسم جب سے یہ میرا باغ ہے میں نے اللہ کا حصہ کبھی روکا نہیں ہے اور اللہ نے کبھی میرے باغ کا پانی نہیں روکا ہے، کیونکہ خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ جب اللہ کے نام پہ کوئی دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کبھی کنگال نہیں کرے گا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو لاچار نہیں کرے گا، بلکہ اس کے رزق کے اندر اللہ برکتیں ڈالتے رہیں گے۔ اچھا، اب جب صدقے کی ترغیب کا مسئلہ بیان فرمایا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی فرما دیا جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ اب یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جو بھی احکامات شریعت کے اترتے رہے سب سے پہلے عمل کرنے والے کون تھے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے نا، اس لیے نمازیں پہلے انہوں نے پڑھی۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ نماز کا حکم ہے، نماز صحابہ نے پہلے پڑھی۔ زکوٰۃ کا بتایا، زکوٰۃ صحابہ نے پہلے دی۔ حج کا بتایا، حج صحابہ نے پہلے کیا۔ روزے کا بتایا، روزے صحابہ نے پہلے رکھے۔ جہاد کا بتایا، جہاد پہلے انہوں نے کیا۔ تو جو بھی احکامات نازل ہوئے سب سے پہلے عمل کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا۔ اب صحابہ کرام سارے عظمتوں والے، ساری شان والے، سب بلندیوں اور رفعتوں والے، لیکن صحابہ کرام میں بھی درجے ہیں جیسے انبیاء میں درجے ہیں۔
انبیاء ساری شان والے، ساری عظمتوں والے، لیکن خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے بھی رسول ہیں ان کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو انبیاء میں بھی درجے ہیں، اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی درجے ہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا اور بعض وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، یہ شان میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے والوں کے درجے بڑے بلند ہیں، پہلے والوں کی عظمتیں بڑی بلند ہیں، پہلے والوں کے مقام بڑے بلند ہیں، بعد والے ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہیں تو سارے شان والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں کا ذکر کیا، فتح مکہ سے پہلے والوں کا بھی ذکر کیا اور فتح مکہ والے۔ آپ ناراض ہو گئے ابھی؟ میں نے کہا ناراض ہو گئے، اللہ کے سارے میں نے کہا ناراض ہو گئے۔ تو فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ وہ برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، وقاتل اور فتح مکہ سے پہلے قتال کیا۔ اب دیکھو نا، ابتدا میں وہ حالات تھے کہ جب جناب ایمان کا اظہار کرنا وہ اپنی جان کو دکھوں کے حوالے کرنے والی بات تھی، اپنی جان کو آگ میں جھونک دینے والی بات تھی، وہ کوئی آسان کام نہیں تھا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری والوں کو بلایا، ان کی دعوت کی، سب نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، اب بتاؤ اس عظیم کام میں میرا ساتھ دینے والا کون ہے؟ سب خاموش ہو گئے، سب نے سر نیچے جھکا لیے۔ سب کو پتا تھا کہ عرب پورے کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان کام تھوڑا ہی تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سب سے چھوٹے تھے، فرمانے لگے شاید اس وقت اپنی برادری کی یہ جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان میں چھوٹا ہوں، لیکن یا رسول اللہ اس عظیم کام میں آپ کا ساتھ میں دوں۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ سفر ہو یا حضر ہو، گھر میں رہنا ہو یا جہاد میں جانا ہو، ہر موقع پہ آخری دم تک اللہ کے نبی کا ساتھ نبھائے۔ تو یہ بعد والے ان کی شان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے جنہوں نے ابتدا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے کچھ توقف کیا، کوئی دلیل مانگی یا کچھ سوچنے کے لیے ٹائم لیا، سوائے ابو بکر کے جب میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے قبول کرنے میں دیر نہیں کی، نہ ٹھہرا، نہ کوئی دلیل مانگی، نہ کوئی اور بات کی۔ میں نے کہا مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، ابو بکر نے کہا میں اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، دیر ہی نہیں کی۔ اسی طرح ہماری اماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے دیر نہ کی۔ اللہ کے نبی پہلی وحی لے کر جب گئے، الٹا نبی پاک کو وہ تسلیاں دے رہی ہیں، الٹا اللہ کے نبی کو وہ تسلیاں دے رہی ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائیں۔ اسی طرح جناب غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے ایمان لائے، اب بعد والے ان کی شان کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمانے لگے کہ بندہ جتنا بھی قابل ہو، 4 لوگ اس کو نہیں مانتے۔ نمبر 1 بیوی نہیں مانتی، بیوی بالکل نہیں مانتی، چاہے بندہ جو ہوا میں کون اڑتا رہے، سمجھ آئی، وہ نہیں مانتی۔ نمبر 2 جوانی کے دوست نہیں مانتے، جوانی کے دوست جانتے ہوتے ہیں نا کہ بندہ کیا کرتا رہا ہے، وہ نہیں مانتے۔ نمبر 3 گھر کا نوکر اور ملازم وہ نہیں مانتا، اس کو اپنے مالک سے اکثر گلہ ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ جی صاحب بہت چنگے نے لیکن لوگوں نال چنگے نے نا، سمجھ آئی، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، صاحب دوستوں سے اچھے ہیں نا، ہمارے ساتھ تو یہ کرتے ہیں، وہ اکثر گلا رہتا ہے، بچہ تو ہوا بچہ، وہ کام کیا مانے۔ فرمانے لگے یہ 4 لوگ 4 چیزیں نہیں مانتی۔ میرے نبی اتنی کمال والے تھے، میرے نبی اتنی شان والے تھے، میرے نبی اتنی صفات والے تھے، میرے نبی پر سب سے پہلے بیوی ایمان لے کر آئی، میرے نبی پر سب سے پہلے بیوی ایمان لائی۔
اور جناب باقی کوئی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، بیویاں اس کو مانتی شانتی نہیں ہیں۔ ایک ولی سے بیوی نے کہا تو چنگا ولی ہے، ولی ہونا تو ہوا اڑیا، ولی تو ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ اس نے دعا کی یا اللہ تیرے لیے کون سا مشکل ہے، ایک دن مجھے اڑا دے تاکہ اس کا منہ تو بند ہو جائے۔ وہ اڑتے ہوئے بزرگ گزرے گھر کے اوپر سے، شام کو جب گھر آئے تو ذہن میں یہ بات تھی کہ محترمہ آج تو ٹھنڈی ہوں گی، وہ ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ گرم تھی۔ آخر تو اللہ دا ولی، آج میں ولی دیکھا آواز اڑ رہے سی، اس کا وہ کرما والی ہے، وہ میں ہی ہیں، وہ میں ہی تھا۔ سکا تو سکا جی سکا تو سکا میں ہی سکا تائیوں ڈنگا ڈنگا اڑنا تو صحیح نہیں اڑ رہا تھا۔ ابھی کل پرسوں اثر کے ٹائم میں نے وہ حدیث سنائی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن پہلے کہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ جناب وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آخر میں پھر میں نے یہ کہا تھا، شاید اثر میں جو ساتھی یاد ہوگا، میں نے کہا یہ حدیث گھر سنایا کرو تاکہ ماحول خوشگوار رہے گا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں اثر کے ٹائم آتے ہیں، ہوٹل پہ کام کرتے ہیں، وہ کہہ رہے میں ساجی سنائی یہ حدیث میں سنائی کم پہلے نال زیادہ گرم ہو گیا۔ اس آخر تو یہ یاد کر کے آیا تو مسجد جو جانا سال ہزار اور کوئی گل تو یاد نہیں کی تھی، یہ یاد کر کے آیا۔ تو عورت نہیں مانتی، لیکن میرے نبی کی عظمت کو دیکھو، عورت پہلے مان گئی۔ جوانی کے دوست نہیں مانتے، جوانی کے دوست کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو کتنا نیک ہے، آج نیکی ہمیں بتاتا ہے۔ جوانی کے دوست جانتے ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی کی جوانی کا دوست ابو بکر بغیر دلیل کے مان گیا، کیونکہ اس نے اتنی صاف جوانی میرے نبی کی دیکھی ہوئی تھی، اتنی پاک جوانی میرے نبی کی دیکھی ہوئی تھی کہ ابو بکر نے ماننے میں دیر نہیں کی۔ اس لیے علماء اہل سنت کا متفق کا فیصلہ ہے ابو بکر صدیق جو ہے سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد امت میں سے۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جو ایمان لایا، پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، پہلا وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دعوت اور جہاد کا کام کیا۔ اسی لیے یہی وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنا مصلی عطا فرمایا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں جب ہمت نہ ہوئی نا نماز کی تو فرمانے لگے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو میرے نبی کے بعد پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح غلام نہیں مانتے، نوکر نہیں مانتے، ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ میرے نبی کے گھر کے خادم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ایمان لے کر آئے، اور حضرت زید وہ شخص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو باپ لینے کے لیے آیا، چونکہ ڈاکو نے اغوا کر کے غلام بنایا تھا تو باپ لینے کے لیے آیا، زید گھر چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تم غلام ہو، ادھر اپنے گھر کے مالک ہو گئے۔ تو زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں اپنے گھر والوں کو تو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ زید ہوش میں تو ہو، جزاک اللہ، زید ہوش میں تو ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہاں تم غلام ہو، وہاں تم گھر کے مالک ہو گے۔ حضرت زید نے کہا میں ساری آزادیاں قربان کرتا ہوں محمد کی غلامی پہ۔ محمد کی غلامی ہے شرط آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، میں اللہ کے نبی کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں۔ اتنا گھر کا خادم اور اتنا پر اعتماد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے ایمان لے کے آ رہا ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بچوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادری کے رشتہ داروں میں سے تھے، چچا کے بیٹے تھے، ابھی عمر میں چھوٹے تھے، لیکن فوراً ایمان قبول کیا۔ اب بعد والے ان کی شان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ وہ بلال جو انگاروں پہ لیٹ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا ہلا دیا کرو سب سو جائے، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انگاروں پہ لیٹ گیا، اب بعد والے ان کی شان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا۔ جس کے گلے کے اندر رسی ہے اور گھسیٹا جا رہا ہے اور احد احد کی صدائیں لگا رہا ہے، اور امیہ جو حضرت بلال کا مالک تھا وہ پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتا ہے بلال اب بھی اللہ کا نام لوگے؟ تو بلال کہتے ہیں جتنا مزہ مجھے اب آ رہا ہے نا پہلے ساری زندگی اتنا لطف نہیں آیا تھا۔ ان کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے رضی اللہ عنہ۔ وہ عمار و یاسر جو جن کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا،
اور چلچلاتی دھوپ پر باندھے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی اس طرف جاتے اور وہ دیکھتے کہ پورا گھرانہ بندھا ہوا ہے، اور آپ فرماتے اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ دکھ برداشت کیے، فتح مکہ کے بعد والے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ان کی عظمت کو تو نہیں پہنچ سکتے نا، ان کی شان کو تو نہیں پہنچ سکتے نا۔ بعد میں سہولتیں ہو گئیں، بعد میں آسانیاں ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، افواجا جمع ہے فوج کی۔ فوج کے اندر کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 3-4 بندے ہوتے ہیں؟ نہیں، پاکستانی فوج ہے کتنے بندے ہیں؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں بندے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوج نہیں، فوجیں، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوئی ہیں۔ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ صرف 5 رہ گئے تھے، یہ بات بھی غلط ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فوجوں کی فوجیں داخل ہوئی ہیں۔ 5 بندوں سے ایک فوج بھی نہیں بنتی، کہ بنتی ہے 5 بندوں سے تو ایک فوج بھی نہیں بنتی۔ جمع قلت ہوتا ہے 9 تک، جمع کثرت شروع ہوتا ہے 10 سے، جمع کثرت شروع 10 سے ہوتا ہے، یعنی عربی کے اندر واحد تثنیہ جمع شروع ہوتا ہے 3 سے، پھر 3 سے لے کر 9 تک اس کو کہتے ہیں جمع قلت، جمع قلت، اور 10 سے آگے پھر وہ ہے جمع کثرت۔ یہ تو جمع قلت ہے 5 بندے، تو یہ تو جمع کثرت بھی نہیں بنی، تو فوج کہاں سے بنی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب فوجوں کی فوجیں ہیں اور جناب مال و دولت کی فراوانی ہے، وہ آسانیوں کا دور ہے۔ جو پہلا دور ہے نا مکی دور ہے، یہ مشکلات کا دور ہے، یا مدنی دور کی ابتدائی جو ایام ہیں وہ مشکلات کے دور ہیں، جب پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابی آ کے دکھاتا ہے یا رسول اللہ یہ دیکھو میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر دیکھ، تیرے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے، تو اگر بھوکا ہے تو تیرا نبی بھی تیری طرح ہی ہے۔ وہ دور کوئی عجیب ہی دور تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا اپنا اپنا حصہ لے کر آؤ، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تبوک کا سفر ہے، بڑا لمبا چوڑا سفر ہے اور بڑا طویل سفر ہے اور کٹھن راستہ ہے، اپنا حصہ ملاؤ۔ اب جناب وہاں وہ فقیر صحابی بھی ہیں جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، خود کئی دنوں سے فاقے میں ہیں، اب وہ کیا دیتے؟ لیکن جذبہ تھا، شوق اور ولولہ تھا کہ مجھے بھی کچھ میں دینا چاہیے۔ نکل گئے مزدوری کے لیے۔ اب مزدوری کہاں ملتی؟ وہاں یہ لوگ بلڈنگ اتنی تو بنا نہیں رہے تھے کہ جگہ جگہ کام ہوتے، مزدوری بھی کوئی نہ ملی۔ ایک یہودی کے پاس گئے، بھائی تیرے یہ جو باغ ہے کوئی کام کاج ہو تو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا نکالو ڈھول اور یہ باغ کو پانی پلاؤ، شام کو مٹھی بھر کھجوریں دوں گا۔ اب انہوں نے کہا یہی ٹھیک ہے، اب میں نے بھی حصہ تو ملانا ہے نا اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی نے جو مطالبہ کیا ہے حصہ تو میں نے۔ شوق دیکھو، جذبہ دیکھو، لگ گئے مزدوری کو، فاقے سے تھے، پتہ نہیں کس ہمت سے وہ ڈول کھینچتے رہے ہوں گے، کیسے انہوں نے ڈول وہ کھینچے ہوں گے اور کس طرح پانی پلایا ہوگا، اور جو مٹھی بھر کھجوریں ملی ہیں اب خوشی خوشی جناب لے کے جا رہے ہیں۔ میں بھی اللہ کے نبی کے ہاں میں بھی اپنا حصہ جمع کرواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب راستے میں ایک صحابی اور ملے، وہ بھائی کسی نے اللہ کے نبی کے پاس کوئی حصہ ملایا کہ کوئی نہیں؟ اس کا کہیں ڈھیر لگ گئے، صحابہ کرام نے ڈھیر لگا دیے، جو کچھ گھر میں تھا سب لے کر آئے، او کھجوریں اور آٹا اور پتہ نہیں کیا سکا درہم اور دینار، ڈھیر لگ گئے۔ اب دوسرا خیال ہوا کہ میں یہ کھجوریں لے کر جاؤں گا اتنی سی، تو اللہ کے نبی کہیں گے پاس یہ کوئی لے کے آئے ہو، پھر بھی مسئلہ ہے۔ نبی پاک یہ اگر نبی پاک نے یہ کہہ دیا نا اتنی تھوڑی سی لے کر آئے ہو تو مزہ نہیں آئے گا، لیکن اب میرے پاس تو اور ہیں کوئی نہیں، اب جا تو رہے ہیں، وہ پہلا جو شوق تھا نا وہاں سے وہ جوش اب وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا احساس شرمندگی ہے کہ یہ تھوڑی سی ہے، نبی پاک نے اگر یہ کہہ دیا نا اتنی سی لے کر آئے ہو مزہ نہیں آئے گا۔ اب یہ سوچ لے کر جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی طرف سے نبی پاک یہاں پہلے وہی پہنچ گئی، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ میرے محبوب وہ ایک دکھیا فقیر آ رہا ہے، سبحان اللہ، جس کو میں نے فاقے سے رکھا اس نے اف نہ کی، جس کو میں نے بھوکا رکھا اس نے اف نہ کی، جس کے بچے بھوکے سو گئے
اس نے میرے اوپر ایمان میں کمی نہ کی، شکوہ زبان پہ نہ لایا کہ یا اللہ تو نے مجھے بھوکا کیوں رکھا ہے، میرے بچوں کو کیوں بھوکا رکھا ہے، بچے بھوکے سو رہے ہیں، وہ برداشت کر رہا تھا، لیکن میرے نبی جب تو نے میرے نام پہ مانگا وہ تڑپ گیا، وہ تڑپ گیا، اور وہ سارا دن بھوکے پیٹ مزدوری کرتا رہا، اور اتنی سی کھجوریں لے کر آ رہا ہے۔ میرا محبوب دھیان کرنا کہیں اس کا دل نہ ٹوٹے، اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو میں اللہ بھی روٹھ جاؤں گا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، وہ جب آپ کے پاس آئے ایک تو اسے رب کی طرف سے سلام دے دے، اور دوسرا پیغام یہ سنانا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب کہتا ہے کسی کو رحمت دوں نہ دوں تجھے تو ضرور ہی عطا کروں۔ اب وہ آ رہا ہے اس پریشانی میں کہیں اللہ کے نبی خفا نہ ہو جائیں، اور نبی پاک اٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ آئے گا کب، تاکہ میں اللہ کا پیغام اس تک پہنچاؤں اور رب کا سلام اس تک پہنچاؤں، اور میں اس کا وہ ہدیہ اور اس کا وہ صدقہ قبول کروں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ نبی پاک اس کے انتظار میں ہے، وہ بیچارہ بھی آیا مسجد نبی کے دروازے سے اندر ہوا، اب شرماتے شرماتے آ رہا ہے، نبی پاک تو اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، آپ نے سینے سے لگایا، رب کا بھی سلام دیا، مصطفیٰ کا سلام بھی دیا، اور بتایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب کہتا ہے او میرے بندے تیری مشقت تیرے اللہ نے دیکھ لی، تیری مشقت اللہ نے دیکھ لی ہے، اور تیرے دل کا اخلاص تیرے رب نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ ویسے نہیں صحابہ کے دلوں کی گواہیاں قرآن میں دیتا، اللہ کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا، فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں جو ان کے دلوں میں تھا، میں جانتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا تھا، ابھی اس سے پیچھے آپ سورہ حجرات میں سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچا، تقوی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا رب کو۔ تو اللہ کے نبی نے وہ کھجوریں قبول فرمائیں، رب کا سلام بھی دیا، وہ جو ڈھیر لگا تھا نا مسجد نبوی میں، آپ نے وہ کھجوریں یوں کر کے دانہ دانہ کر کے پورے ڈھیر پر بکھیر کی، اور فرمانے لگے پورے مدینے والوں کو اتنا ثواب نہیں ملا جتنا میرے اللہ نے اس فقیر کو ثواب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، جنہوں نے اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اب بعد والے ان کی شان کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن قرآن نے یہاں پہ بیان کیا، توجہ کرنا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، فتح سے مراد فتح مکہ یا صلح حدیبیہ، چونکہ وہ بھی فتح مکہ کا مقدمہ تھا، اس سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا، وقاتل اور قتال کیا، خرچ بھی کیا اور اللہ کی راہ میں قتال بھی کیا، جان ہتھیلی پہ رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نبھایا۔ صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابی بھی کون تھے؟ بکریاں چرانے والے، ایک غلام، اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا تو پوچھنے لگے کہ ادھر کون لوگ آئے ہیں؟ کہا یہ مسلمان ہیں اور ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ بیچارہ غلام، مجھے ملیں گے، میرے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہا ہاں ہاں، وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، جاؤ۔ وہ گیا نبی پاک کے خیمے میں گیا تو روب طاری ہوا آپ کا، اور اس کے وجود پہ تھوڑے شرم کی وجہ سے کپ کپی سی طاری ہوئی، آپ نے بڑے پیار سے آدھر کا فرمایا میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں آمنہ کا جو خشک روٹی چھپایا کرتی تھی، میں کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں، آرام سے کھلے دل سے بیٹھو اور پھر جناب کچھ بولو۔ اب اس نے ایمان ابھی قبول نہیں کیا تھا، وہ غلام سیاہ فام نبی پاک کو دیکھتا ہے، او حسینوں جمیلوں کے سردار، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان نے کہا تھا ایسا چہرہ، ایسا خوبصورت حسین چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، کہاں سے دیکھتی، کسی ماں نے جنا کوئی نہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے جب رب آپ کو بنا رہا تھا تو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کچھ بولو، کیا کہتے ہو؟ کہتا یہ ہوں کہ میرا رنگ تو بڑا سیاہ ہے اور میں تو حسین و جمیل نہیں ہوں، اللہ نے آپ کو کتنا حسین بنایا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بھی حسین کرے؟
کہاں؟ کہا پھر پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان قبول کرو، شرک کو دور کرو، اللہ جنت میں تمہیں حسین کر دیں گے۔ اس نے کہا جی پھر کوئی دیر نہیں، ایمان قبول کر لیا۔ اچھا جی اب میری کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا ہم تو جہاد کی صفیں بند رہی ہیں، بس قتال ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے جی میں بھی تیار ہوں۔ تلوار لی اور یہ جا اور وہ جا، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میت پہ آئے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ اچھا یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کے رنگ کو بھی خوبصورت کر دیا ہے اور جنت کی حوریں لپک رہی ہیں اپنے دولہے کو لینے کے لیے۔ اب بعد والے ان کی عظمت کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ صحابہ کی شان کو کون پہنچ سکتا ہے؟ صحابہ کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، نہیں برابر تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا۔ اولئک اعظم درجہ، یہ لوگ تو درجوں میں بڑے بلند ہیں، یہ لوگ تو درجوں میں بہت اونچے ہیں۔ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد اور بعد میں قتال کیا۔ پہلے والے درجوں میں بہت بلند ہیں، جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا اور بعد میں قتال کیا ان سے۔ اچھا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ ساری عصمتیں تو پہلوں کو ملی، بعد والوں کو کچھ نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں یہ بات بھی نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو بندہ بھی میرے نبی کی محفل میں آ کے ایمان قبول کر گیا، جس نے میرے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، چاہے فتح مکہ سے پہلے چاہے بعد، درجے پہلوں کا اونچے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ کا معنی اچھا، حسنہ کا معنی جنت، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا، صحابہ سارے جنتی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ جان کے دشمن وہ پکڑے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایک ظلم مجھے تمہارا یاد ہے، لیکن جاؤ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، سب کو معاف کرتا ہوں۔ جب میرے نبی کے اخلاق دیکھے تو وہ جان کے دشمن بھی ایمان قبول کرنے پہ مجبور ہوئے، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس نے بھی جس وقت بھی ایمان قبول کیا میں اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے کر دیا۔ میرے نبی نے اعلان کیا من دخل دار ابا سفیان، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا فهو آمن، اس کو بھی امن مل جائے گا۔ میرے نبی کی مخالفت میں جنگیں لڑنے والے ابو سفیان بھی ایمان لے آئے، ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ بھی ایمان لے آئے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلوں کے درجوں کا یہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن جنت کا وعدہ اللہ نے سب سے کر دیا ہے۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو مہر تھی نا جو اصحاب رسول کو ملا کرتی تھی، وہ حضرت امیر معاویہ پہ بھی لگ گئی، حضرت ابو سفیان پہ بھی لگ گئی، اور ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ پہ بھی لگ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی یہ مہر لگی۔ اکرمہ بھاگے فتح مکہ والے دن کہ نکل جاؤں یہاں سے، کشتی میں بیٹھے، کشتی بھنور کے اندر آ گئی، ڈوبنے لگی۔ ملا نے کہا اللہ کو پکارو تاکہ کشتی کنارے لگ جائے۔ اکرمہ نے کہا اللہ کو کیوں پکاریں، یہ ہمارے لات منات عزابل، ان کو کیوں نہ پکارے۔ انہوں نے کہا کشتی جب پھنستی ہے نا تو یہ لات منات کام نہیں آتے، پھر بیڑے اللہ ہی پار لگاتے ہیں۔ یہ سروس جو ہے ان کی خشکی میں چلتی ہے، یہ پانی کے اندر سہولت میسر ہے نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ دعوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نہیں سمجھ آئی تو نہیں سمجھ آئی، آئی تو اللہ کی بات سمجھ میں آ گیا کہ جو کشتیوں کو پار نہیں لگا سکتے پھر وہ میری بگڑی بھی نہیں بنا سکتے، بگڑیاں بنانے والا میرا اللہ ہی ہے۔ کہا یا اللہ جہاں سے پار لگتی ہے نا کشتی سیدھا تیرے نبی کے پاس جاتا ہوں، ساری باتیں ختم کرتا ہوں۔ گئے نبی پاک کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، وہ بھی صحابہ میں شامل ہو گئے۔
وہ واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا میں 70 آدمی ماروں گا تب میرے چچا کا بدلہ ہوگا. اللہ نے فرمایا نہیں، ایک کے بدلے ایک. فرمایا اچھا واشی کو تو نہیں چھوڑوں. اور آپ نے اعلان بھی فرما دیا تھا جہاں واشی ملے واشی بن حرب قتل کر دیا جائے، کوئی معافی نہیں اس کے لیے. کچھ دن گزرے، واشی کو احساس ہوا میں نے اللہ کے نبی کے چچا کو مار ڈالا ہے اور میں نے کفر میں اتنا آگے چلا گیا ہوں، مجھے تو توبہ کرنی چاہیے. توبہ کی نیت سے مدینہ کا رخ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے چچا کا قاتل نادم ہو کے آ رہا ہے، میں نے تو معاف کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ جس کو تو نے معاف کیا اس کو میں نے بھی معاف کر دیا ہے. وہ واشی بھی آئے، نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ کا سرٹیفکیٹ لے کر چلے گئے. اب بتاؤ، یہ حضرت واشی، یہ حضرت اکرمہ، یہ حضرت امیر معاویہ، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور نبی کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا، اب ان کے ایمان میں ہمیں شک کرنے کی اجازت ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پتہ مکہ سے پہلے والے ان کے درجے اونچے، بعد والوں کے وہ درجے نہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جس نے میرے محمد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا نا، میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا اس سے، میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا اس سے. وقت نہیں ورنہ میرا ارادہ تھا آپ کو آیات دکھاتا، ایسی زبانی دو سنا دیتا ہوں، بس بات ختم کرنے لگا. ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا، ویسے اتوار ہے، چھٹی ہے آج، بس 2-3 منٹ صرف. قرآن پاک میں اصحاب رسول کی بھی شان بیان ہوئی، انبیاء کی بھی شان بیان ہوئی. ایک عقیدے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ عقائد جو ہوتے ہیں نا یہ پکے ہوتے ہیں اور ان پہ کوئی کمی بیشی کرنا جائز نہیں ہوتی. بڑی آسان سی بات ہے اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے. انبیاء گناہوں سے کیا ہوتے ہیں؟ معصوم. صحابہ معصوم نہیں ہوتے، صحابہ معصوم نہیں، ان سے امتی ہیں نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن صحابہ محفوظ ہوتے ہیں. محفوظ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو موت سے پہلے معاف فرما دیتے ہیں. اب یہ بات اپنی طرف سے میں نے نہیں کی، قرآن سے مثالیں میں عرض کرتا ہوں. ابتدائی اسلام میں دن کا بھی روزہ تھا، رات کا بھی روزہ تھا. دن کا بھی روزہ تھا، رات کا بھی روزہ تھا. اب شام کو کھانا پینا کھا لیا، بس اب اگلا روزہ شروع ہو گیا جی. اب ہوا کیا؟ قرآن بیان کرتا ہے، دوسرا پارہ ہے، سورۃ بقرہ ہے، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. بعض صحابہ سے روزہ ٹوٹا، رات کا روزہ ٹوٹ گیا. اب روزہ توڑنا غلطی ہے نا جی، روزہ توڑنا غلطی ہے، جان بوجھ کے ٹوٹ گیا، غلطی ہے. اب یہ غلطی ہوئی صحابہ سے، قرآن بیان کرتا ہے ہوئی. ساتھ ہی اللہ جب اس غلطی کا ذکر کرتے ہیں نا، ساتھ ہی فرماتے ہیں فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ بھی قبول کر لی اور تمہیں اس غلطی سے معاف بھی کر دیا. ساتھ ہی اللہ نے وہاں قرآن میں ذکر، سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں غلطی کا ذکر کیا، ساتھ ہی معافی کا اعلان بھی کیا. اچھا ایک اور مقام چوتھے پارے میں احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی، اور وہاں پہ جناب ایک درے کے اندر، مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، صحابہ کے جتھے کو کھڑا کیا 50 تیر اندازوں کو، جب تک میں نہ کہوں تم نے درہ نہیں چھوڑنا. اب جناب فتح ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا بھی جنگ ختم، اب تو درہ چھوڑ دیں. کہا نہیں یار، نبی پاک نے کہا تھا جب تک میں نہ کہوں. وہ بھائی اللہ کے نبی نے اس وقت تک کہا تھا جب تک جنگ نہ ہو، جنگ ختم ہو گئی ہے، اب تو حکم ختم ہو گیا. یہ غلط فہمی ہوئی، حالانکہ آپ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا. اسی غلط فہمی میں وہ درہ چھوڑ دیا، دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، وہ فتح شکست میں بدل گئی. اب یہ غلطی ہوئی، نبی پاک نے کہا تھا نہیں چھوڑنا، درہ چھوٹ گیا، یہ غلطی ہوئی نا. اب قرآن پاک میں چوتھا پارہ اٹھا کے دیکھیے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں فرمائی. نمبر 1 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. لقد قسم کے معنی میں آتا ہے، قسم ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا، قسم ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، صحابہ کو مخاطب کر فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اللہ ہونے کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا. آگے چل کے فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے نبی تو بھی ان کو معاف کر دے، تو بھی ان کو غلطی کا ذکر کیا. 3 دفعہ قسموں کے ساتھ معافی کا اعلان کیا، 3 دفعہ. یہ ہے محفوظ.
غلطی ان سے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح تبوک کے سفر میں حضرت کعب، حضرت ہلال، حضرت مرارہ 3 صحابی رہ گئے اور غلطی سے رہ گئے، یہ نہیں کہ کوئی مجبوری تھی، بس رہ گئے۔ نبی پاک کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کیا گیا، رسول اللہ مجبوری کوئی نہیں تھی، بس رہ گئے، غلطی ہو گئی ہم سے، آپ نے حکم دیا تھا جانے کا، نہیں گئے۔ اب جناب نبی پاک نے پابندی لگائی، 50 دن کے بعد یہ روتے رہے، قرآن میں آیت نازل فرمائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جیسے میں اللہ اپنے نبی سے راضی، جو 7 گئے تھے نا ان سے بھی راضی، یہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے اور 50 دنوں سے رو رہے ہیں، میں اللہ ان سے بھی راضی ہوں۔ اللہ نے ان کی توبہ کا ذکر بھی کیا۔ تو صحابہ محفوظ ہیں، محفوظ کا مطلب ان سے خطائیں ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے خطائیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے اب ان کی خطاؤں کو بیان کر کے ان پہ تنقید کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اب میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کے والدین دنیا سے چل گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، وہ انسان تھے نا، ان سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ان کی غلطیوں کی معافی کا وعدہ کوئی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب، میرے استاد، وہ جو غلطیاں کریں اللہ تعالیٰ نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ میں ان کو معاف کروں، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن وعدہ کوئی نہیں ہے، گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کئی دفعہ اپنے والد صاحب کا ذکر کیا، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہیں، ان کی اچھائیاں ذکر کرتا ہوں، کبھی برائیاں ذکر کی ہیں میں نے؟ کرنی چاہیے مجھے، اگر انسان تھے نا، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہوں گی۔ میں کہوں جی میرے والد صاحب نے وہ جی بہت چنگے لگے، اے بھی غلطی کی نے، اے بھی غلطی کی نے، وہ بھی غلطی کی نے، تو آپ کہیں گے یار تیرا دماغ خراب ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کی غلطیوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کی غلطیوں کی معافی کا وعدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ارے صحابہ دنیا سے چلے گئے اور اللہ نے قسمیں کھا کھا کے ان کی غلطیوں کی معافی کے اعلان بھی کیے ہوئے ہیں، پھر کسی کو ان کی غلطیوں کو ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس یہی بات اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے یہ لفظ یاد کر لو قرآن کے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا پڑھو ذرا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، سب سے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرماتے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے میراث آسمانوں اور زمین کی، لا يستوی منکم، نہیں برابر تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ بڑے ہیں درجوں میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا بعد میں اور قتال کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔